الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو جو عشق اور محبت کا تعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تھا، اسے ہر وہ احمدی جس نے آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہو یا سنا ہو جانتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محض للہ عقد اخوت اور محبت کی کوئی مثال اگر دی جا سکتی ہے تو حضرت مولانا حکیم نور الدین رضی اللہ عنہ کی مثال ہے. اقرار اطاعت کرنے کے بعد اگر اس کے انتہائی معیاری نمونے دکھا کر اس پر قائم رہنے کی مثال کوئی دی جا سکتی ہے تو وہ حضرت مولانا نور الدین کی ہے. تمام دنیاوی رشتوں سے بڑھ کر بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے اگر کسی نے حضرت مسیح علیہ السلام سے رشتہ جوڑا تو اس کی اعلیٰ ترین مثال حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ہے. خادمانہ حالت کے بے مثال نمونہ اگر کسی نے قائم کیا تو حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین نے قائم کیا. حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے عجز و انکسار میں اگر ہمیں کوئی انتہائی اعلیٰ مقام پر نظر آتا ہے تو جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اس کا بھی اعلیٰ معیار حضرت خلیفۃ المسیح اول نے قائم کیا. اور پھر امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے وہ اعزاز پایا جو کسی اور کو نہ مل سکا. آپ علیہ السلام نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں فرمایا کہ چاہے خوشبو دے اگر ہر یک ز امت نور دین بو دے. بس ایک زبردست اعزاز ہے جو کہ زمانے کے امام نے اپنے ماننے والوں کے لیے ہر چیز کا معیار حضرت مولانا نور الدین کے معیار کو بنا دیا کہ اگر ہر ایک نور الدین بن جائے تو ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت حکیم مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح اول کے بعض واقعات بیان فرمائے ہیں. ان واقعات کو پڑھ کر آقا و غلام، مرشد و مرید کے دو طرفہ تعلق اور محبت کے نمونے نظر آتے ہیں. عاجزی اور انکساری کے نمونے بھی نظر آتے ہیں. اخلاص و وفا کے نمونے بھی نظر آتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول کی قربانیوں کے معیار اور اطاعت کے اعلیٰ ترین نمونے کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ جب آپ قادیان آئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ کے متعلق الہام ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے وطن گئے تو اپنی عزت کھو بیٹھیں گے. اس پر آپ نے وطن واپس جانے کا نام تک نہ لیا. اس وقت آپ اپنے وطن بھیرا میں ایک شاندار مکان بنا رہے تھے. حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ جب میں بھیرا گیا ہوں تو میں نے بھی یہ مکان دیکھا تھا. اس میں آپ ایک شاندار ہال بنوا رہے تھے تاکہ اس میں بیٹھ کر درس دیں.
اور مطلب بھی کیا کریں. اور مسلم موعود کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے لحاظ سے، یعنی اس زمانے میں جب یہ بیان ہو رہا ہے، تو مکان زیادہ حیثیت کا نہ تھا، لیکن جس زمانے میں حضرت خلیفہ مسیح اول نے قربانی کی تھی اس وقت جماعت کے پاس زیادہ مال نہیں تھا. اس وقت اس جیسا مکان بنانا بھی ہر شخص کا کام نہیں تھا. لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے بعد آپ نے واپس جا کر اس مکان کو دیکھا تک نہیں. بعض دوستوں نے کہا بھی کہ آپ ایک دفعہ جا کر مکان تو دیکھا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے خدا تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا ہے، اب اسے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. جب انجمن کے بعض عمائدین اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ گئے تھے اور دنیا داری کا رنگ ان پر غالب آ رہا تھا، بہت سے معاملات جب انجمن میں پیش ہوتے تو عموماً حضرت خلیفہ مسیح اول اور حضرت مسلم موعود کی رائے ایک ہوتی تھی اور بعض دوسرے بڑے سرکردہ ممبران کی مختلف ہوتی تھی. بہرحال ایک ایسے ہی موقع پر ایک انجمن میں سوال پیش ہوا، تعلیم اسلام ہائی اسکول کو بند کرنے کا معاملہ پیش ہوا. حضرت مسلم موعود اس کو بند کرنے کے خلاف تھے. حضرت خلیفۃ المسیح اول کی رائے بھی یہی تھی کہ اس کو بند نہ کیا جائے. اس واقعے کا اس پہ بڑی زوردار بحث ہو رہی تھی. آخر فیصلہ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت پیش ہونا تھا. بہرحال اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے ایام میں بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اس اسکول کو توڑ کر صرف عربی کا ایک مدرسہ قائم رکھا جائے، کیونکہ جماعت دو اسکولوں کے بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. اور اس پر اتفاق جماعت اتنا زبردست تھا، یعنی کہ وہ جو ممبران تھے، مسلم موعود کہتے ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید 1.5 آدمی اسکول کی تائید میں رہ گیا تھا. ایک تو حضرت خلیفۃ المسیح اول تھے اور حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ آدھا میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں بچہ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو جوش مجھے اس وقت اسکول کے متعلق تھا وہ دیوانگی کی حد تک پہنچا ہوا تھا. اور حضرت خلیفۃ المسیح اول چونکہ ادب کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات نہ کر سکتے تھے، اس لیے آپ نے مجھے اپنا ذریعہ اور ہتھیار بنایا ہوا تھا. وہ مجھے بات بتا دیتے اور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پہنچا دیتا. آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی، اور باوجود کہ بعض جلد باز دوستوں نے قریباً ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ اگر یہ اسکول بند نہ کیا تو یہ گویا کہ تم لوگ کفر کر رہے ہو، اور کہا یہ دنیا دار لوگ ہیں. خلیفہ مسیح اول کو بھی اور مسلم موعود کو بھی کہنے لگے یہ لوگ دنیا دار ہیں کیونکہ انگریزی تعلیم کی تائید کرتے ہیں. پھر بھی فیصلہ حضرت مسیح السلام نے ہمارے حق میں کیا. اس سے اسکول کے اس واقعہ سے اسکول کے جاری رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن حضرت خلیفۃ مسیح اول کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے بات کرنے کے ادب اور احترام کو بھی پتہ چلتا ہے. شاید آپ کو یہ بھی خیال ہو کہ معاملہ کو پیش کرتے وقت کوئی ایسی بات جوش میں نہ ہو جائے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ادب کے خلاف ہے. حضرت خلیفۃ مسیح اول کی فراست کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کے ایمان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود ایک جگہ فرماتے ہیں
کہ یہ بیان کرتے ہوئے کہ قومیں کس طرح بنتی ہیں. افراد سے قومیں بنتی ہیں اور قوموں سے افراد بنتے ہیں. اعلیٰ دماغوں کے مالک ذہین اور نیک انسان قوموں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور اعلیٰ اور نیک مقاصد اچھے اور ہوشیار لوگوں کے ہاتھ آ کر بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اور پھر یہ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جماعت قائم کی. آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سلوک کیا کہ آپ کے دعوے کے ابتدا میں ہی بعض ایسے افراد آپ علیہ السلام پر ایمان لائے جو کہ ذاتی جوہر کے لحاظ سے بھی بہترین خدمات سر انجام دینے والے تھے اور آپ اس کام میں آپ کی مدد کرنے والے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپرد کیا تھا. اور ان میں ایک حضرت خلیفہ المسیح اول بھی تھے. مسلم موعود کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ میں وہ لوگ بہترین مددگار اور معاون ثابت ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی نبوت سے پہلے ہی حضرت خلیفہ اول مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی توجہ آپ کی طرف پھری، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف، اور آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھنی شروع کی. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعوی مسیحیت کیا تو نبوت کے متعلق بعض مضامین اپنی ابتدائی کتب فتح اسلام اور توضیح مرام میں بیان فرمائے. ایک شخص نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بدظنی رکھتا تھا، ان کتابوں کے پروف کسی طرح دیکھے، پریس میں جو پڑھے ہوں، وہ جموں گیا اور اس نے کہا آج میں نے مولوی نور الدین صاحب کو مرزا صاحب سے ہٹا دینا ہے. اس وقت حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر چکے تھے. دعوی مسیحیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فتح اسلام اور توضیح مرام کی اشاعت کے زمانے میں کیا، جو بیعت سے تقریباً 2 سال بعد ہوا، اور انہی میں مسئلہ اجرائے نبوت کی بنیاد رکھی. جب اس شخص نے آپ کی کتب میں نبوت کے جاری ہونے کے متعلق پڑھا تو اس نے کہا اب تو یقیناً مولوی نور الدین صاحب مرزا صاحب کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ مولوی صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتے ہیں. جب وہ یہ سنیں گے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے تو وہ مرزا صاحب کے مرید نہیں رہیں گے. چنانچہ اس شخص نے اپنے ساتھ ایک پارٹی لی، کچھ لوگ لیے اور خرامہ حضرت مولوی صاحب کی طرف چلے. جب آپ کے پاس پہنچے تو اس شخص نے حضرت مولوی صاحب سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں نبوت جاری ہے تو آپ اس کے متعلق کیا خیال کریں گے. اس شخص نے تو یہ خیال کیا تھا کہ میں ایک مولوی کے پاس جا رہا ہوں گویا کہ، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ایک مولوی کے پاس نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے سلسلے کا کام لینا چاہتا ہے. حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب تو دعویٰ کرنے والے کی حالت پر منحصر ہے کہ آیا وہ اس دعوے کا مستحق ہے یا نہیں. اگر یہ دعویٰ کرنے والا انسان راست باز نہ ہوگا تو ہم اسے جھوٹا کہیں گے، اور اگر دعویٰ کرنے والا کوئی راست باز انسان ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ غلطی میری ہے. حقیقت میں نبی آ سکتا ہے. خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس شخص نے جب میرا یہ جواب سنا تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا چلو جی اے بالکل خراب ہو گئے، اب ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں.
آپ فرمایا کرتے تھے. اس پر میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ تو بتا دو کہ بات کیا تھی. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کے مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا الہام نازل ہوتا ہے اور میں ایک نبی کے مشابہ ہوں. حضرت خلیفہ اول نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا کہ بے شک مرزا صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ درست ہے اور مجھے اس پر ایمان ہے. ایک واقعہ جو براہ راست خلیفہ اول سے تعلق تو نہیں رکھتا لیکن رکھتا بھی ہے، ان کی بہن کا واقعہ ہے جس کو مسلم خلیفہ اول نے رہنمائی کی تھی. ایک پیر صاحب سے سوال جواب تھی. ان کی بہن نے احمدیت قبول کی اور وہ کسی پیر کی مرید تھی اور پیر نے انہیں ورغلانے کی کوشش کی بیعت کے بعد. یہی آج کل کے پیروں کا حال ہے آج بھی. اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی ایک بہن ایک پیر صاحب کی مرید تھی. وہ قادیان میں آئیں، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لی. جب واپس گئیں تو ان کے پیر صاحب کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے مرزا صاحب کی بیعت کر لی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ نور الدین نے تجھ پر جادو کر دیا. وہ آئیں تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اگر پھر کبھی پیر صاحب سے ملنے کا اتفاق ہو تو انہیں کہنا کہ آپ کے عمل آپ کے ساتھ ہیں اور میرے عمل میرے ساتھ ہیں. میں نے تو مرزا صاحب کو اس لیے ماننا ہے کہ اگر آپ کو نہ مانا تو قیامت کے دن مجھے جوتیاں پڑیں گی. آپ بتائیں کہ آپ اس دن کیا کریں گے؟ پیر صاحب سے پوچھا. جب وہ واپس گئیں تو انہوں نے پیر صاحب سے جا کر یہی بات کہہ دی. وہ پیر کہنے لگا کہ یہ نور الدین کی شرارت معلوم ہوتی ہے، اسی نے تجھے یہ بات سمجھا کر میرے پاس بھیجا ہے، مگر تمہیں اس بارے میں کسی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں. جب قیامت کا دن آئے گا اور پل صراط پر سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو تمہارے گناہ میں خود اٹھا لوں گا اور تم دگڑ دگڑ کرتے ہوئے جنت میں چلے جانا. انہوں نے کہا پیر صاحب ہم تو جنت میں چلے گئے، پھر آپ کا کیا بنے گا؟ وہ کہنے لگے جب فرشتے میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں لال لال آنکھیں نکال کر کہوں گا کہ کیا ہمارے نانا امام حسین کی شہادت کافی نہیں تھی کہ آج قیامت کے دن ہمیں بھی سزایا جا رہا ہے؟ بس یہ سنتے فرشتے شرمندہ ہو کے دوڑ جائیں گے اور ہم بھی چھلانگے مارتے جنت میں داخل ہو جائیں گے. حضرت خلیفہ مسیح اول کی سادگی اور اطاعت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود حضرت خلیفہ اول کو دیکھا ہے. آپ مجلس میں بڑی مسکنت سے بیٹھا کرتے تھے. ایک دفعہ مجلس میں شادیوں کا ذکر ہو رہا تھا. ڈپٹی محمد شریف صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں وہ سناتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آپ نے اپنے گھٹنے اٹھائے ہوئے تھے اور سر جھکا کر گھٹنوں میں رکھا ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مولوی صاحب جماعت کے بڑھنے کا ایک ذریعہ کثرت اولاد بھی ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر جماعت کے دوست ایک سے زیادہ شادیاں کریں تو اس سے بھی جماعت بڑھ سکتی ہے. حضرت خلیفہ اول نے گھٹنوں پر سر اٹھایا اور فرمایا کہ حضور میں تو آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس عمر میں مجھے کوئی شخص اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہنس پڑے. تو دیکھو مسلم موعود فرماتے ہیں دیکھو یہ انکسار اور حضرت مسیح علیہ السلام کا ادب تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ رتبہ ملا. آج کل بعض لوگ شادیوں کے شوقین ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں ہوتے شوقین. اگر تو یہ جائز وجہ ہو یا کوئی جائز وجہ ہو تو جائز ہے شادی کرنے کی، لیکن بعض لوگ اپنے گھروں کو برباد کر کے شادیاں کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے. اور اس بارے میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے. پھر حضرت مسلم یہ بات بیان کرنے کے بعد
حضرت خلیفہ اول کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر کیا کہ آپ کے بچوں میں سے بعض نے خلافت و جماعت کے بارے میں غلط رویہ اختیار کیا، لیکن اب بھی جماعت آپ کا یعنی حضرت خلیفہ اول کا احترام کرنے پر مجبور ہے اور آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اس انکسار اور محبت کی جو آپ کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی وہ عظمت ڈالی ہے کہ باوجود اس کے کہ بعض بیٹوں نے غلط رویہ اختیار کیا، پھر بھی ان کے باپ کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں جاتی، پھر بھی ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، کیونکہ انہوں نے اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا جب ساری دنیا آپ کی مخالف تھی۔ بس حضرت خلیفۃ مسیح اول کا ایک مقام ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ اس میں بیان کردہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس بات کہ جماعت کی تعداد بڑھانے کا ایک ذریعہ کثرت اولاد بھی ہے، اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود کا یہ بھی بیان ہے جو ان کے اپنے حضرت مسلم موعود کے بارے میں یا حضرت مسیح موعود کی اولاد کے بارے میں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب ہماری شادیوں کی تجویز فرمائی تو سب سے پہلے یہ سوال کرتے تھے کہ فلاں صاحب کے ہاں کتنی اولاد ہے، وہ کتنے بھائی ہیں، آگے ان کی کتنی اولاد ہے۔ مسلم موعود کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جس جگہ میاں بشیر احمد صاحب کی شادی کی تاریخ ہوئی اس کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس خاندان کی کس قدر اولاد ہے، اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ 7 لڑکے ہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام اور تمام باتوں پر غور کرنے سے پہلے فرمانے لگے کہ بہت اچھا ہے، یہیں شادی کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ میری اور میاں بشیر احمد صاحب کی شادی کی تجویز اکٹھی ہی ہوئی تھی، ہم دونوں کی شادی کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی دریافت فرمایا کہ معلوم کیا جائے کہ یہاں رشتے تجویز ہوئے ہیں، ان کے ہاں اولاد کتنی ہے، کتنے لڑکے ہیں، کتنے بھائی ہیں۔ تو جہاں آپ نے اور باتوں کو دیکھا وہاں ولودن کا کو مقدم رکھا۔ مسلم کہتے ہیں اب بھی بعض لوگ جو مجھ سے مشورہ لیتے ہیں میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو جہاں رشتے تجویز ہوئے ہیں ان کے ہاں کتنی اولاد ہے۔ آج کل کی دنیا میں فیملی پلاننگ کی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور لیکن ایسے ممالک جہاں اسے بہت زور دیا گیا ان میں اب یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ جب انسان قانونی قدرت سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک چین نے اپنے شہریوں پر پابندی لگا دی تھی کہ 1 سے زیادہ بچہ نہ ہو، ورنہ جرمانہ یا سزا بھی ہوگی۔ اور ایسے بھی واقعات ہوئے وہاں کہ لوگوں نے یا اپنے بچے ضائع کر دیے یا ان کو پیدائش کے بعد مار دیا، لیکن اب اس کا احساس ان لوگوں میں پیدا ہوا ہے اور اب انہوں نے اس کی پابندی کو اٹھایا ہے۔ کیوں؟ اور بعض دوسرے ممالک بھی ہیں جہاں یہ پابندی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پابندی جاری رہی تو ان ملکوں میں کچھ عرصے کے بعد افرادی قوت بالکل ختم ہو جائے گی، ان کو کام کرنے والے نہیں ملیں گے۔ آئندہ نسل جو ہے اس میں اتنا بڑا گیپ آ جائے گا کہ بیچ میں اس وقفے کو غیروں کے ذریعے سے پر کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اب یہ پالیسیاں اپنے بدل رہے ہیں، اور یہی نتیجہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے قانون سے انسان لڑنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو کل سمجھے۔ اب ان کو یہ فکر پیدا ہو گئی ہے کہ ہماری جو نسلوں میں اتنا ایک نسل سے دوسری نسل تک اتنا خلا پیدا ہو جائے گا کہ اس کو پر کرنا پتہ نہیں کس طرح کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے پھر قوموں کو نقصان ہوگا۔ بہرحال یہ ضمنی بات بیچ میں آئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ
خلیفۃ مسیح اول کے اخلاص، عاجزی اور سادگی کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خدمت کے لیے مختلف سامانوں کی ضرورت ہوتی تھی، کھانا پکوانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ شروع میں جب قادیان میں حضرت مسیح السلام کے پاس مہمان آتے تھے، سودا وغیرہ لانے کی ضرورت ہوتی تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کام صرف ہمارے خاندان کے افراد نہیں کر سکتے تھے۔ اکثر یہی ہوا کرتا تھا کہ جماعت کے افراد مل ملا کر وہ کام کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت طریق یہ تھا، لنگر خانے کا باقاعدہ انتظام تو نہیں تھا، کہ اگر ایندھن آ جاتا اور وہ اندر ڈالنا ہوتا یعنی اسٹور میں رکھنا ہوتا تو گھر کی خادمہ آواز دے دیتی کہ ایندھن آیا ہے، کوئی آدمی ہے تو وہ آ جائے اور ایندھن اندر ڈال دے، آگ جلانے کے لیے جو سامان آیا ہے۔ 5-7 آدمی جو حاضر ہوتے وہ آ جاتے اور ایندھن اندر ڈال دیتے۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ کام کے لیے باہر خادمہ نے آواز دی مگر کوئی آدمی نہ آیا۔ ایک دفعہ لنگر خانے کے لیے اپلوں کا ایک گڈھا آیا، وہ جو جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اپلے، بادل بھی آیا ہوا تھا۔ خادمہ نے آواز دی تاکہ کوئی آدمی مل جائے تو وہ اپلوں کو اندر رکھوا دے، مگر اس کی آواز کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خلیفہ اول مسجد اقصی سے قرآن کریم کا درس دے کر واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ اس وقت خلیفہ نہیں تھے، مگر علم دینیات، تقوی اور طب کی وجہ سے آپ کو جماعت میں ایک خاص پوزیشن حاصل تھی اور لوگوں پر آپ کو بہت اثر تھا۔ آپ درس سے فارغ ہو کر گھر جا رہے تھے کہ خادمہ نے آواز دی اور کہا کہ کوئی آدمی ہے تو آ جائے، بارش ہونے والی ہے، ذرا اپلے اٹھا کر اندر ڈال دے، لیکن کسی نے توجہ نہ کی۔ آپ نے جب دیکھا کہ خادمہ کی آواز کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی تو آپ نے فرمایا، اچھا آج ہم ہی آدمی بن جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپلے اٹھائے اور اندر ڈالنے شروع کر دیے۔ ظاہر ہے کہ جب شاگرد استاد کو اپلے اٹھاتے دیکھے گا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی وہی کام شروع کر دے گا، چنانچہ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو کر کام کرنے لگے اور اپلے اندر ڈال دیے۔ حضرت مسلم کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے 2-3 مختلف مواقع پر آپ کو ایسا کرتے دیکھا، اور جب بھی آپ ایسے اٹھانے لگتے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ پھر حضرت خلیفہ مسیح اول کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جو عشق تھا اس کی مثال دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جب آپ بہت خوش ہوتے اور محبت سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر کرتے تو مرزا کا لفظ استعمال کرتے اور فرماتے ہیں کہ ہمارے مرزا کی یہ بات ہے۔ ابتدائی ایام میں جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ابھی دعویٰ نہیں تھا، چونکہ آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلقات تھے، اسی لیے اس وقت سے یہ لفظ آپ کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے۔ کئی نادان اس وقت اعتراض کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت مولوی صاحب کے دل میں نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ادب نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو لوگ عام طور پر یعنی خلیفہ اول کو مولوی صاحب یا بڑے مولوی صاحب کہا کرتے تھے۔ مسلم موعود کہتے ہیں میں نے خود کئی دفعہ یہ اعتراض لوگوں کے منہ سے سنا ہے اور حضرت مولوی صاحب کا اس کا جواب دیتے ہوئے بھی سنا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ اسی مسجد میں مسجد اقصی میں خطبہ دے رہے تھے، حضرت خلیفہ اول جبکہ درس دے رہے تھے، آپ نے فرمایا بعض لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ادب نہیں کرتا، حالانکہ میں محبت اور پیار کی شدت کی وجہ سے یہ لفظ بولا کرتا ہوں۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ظاہری الفاظ کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان الفاظ کے اندر حقیقت جو مخفی ہو اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر
دو طرفہ اخلاص و محبت کی ایک اور مثال، حضرت خلیفۃ مسیح اول میں جس قدر اخلاص تھا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں لیکن انہیں تیز چلنے کی عادت نہیں تھی، اور حضرت مسیح علیہ السلام جب سیر کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت خلیفہ اول بھی ساتھ ہوتے، مگر تھوڑی دور چل کر جب حضرت مسیح علیہ السلام نے تیز قدم کر لینے تو حضرت خلیفہ اول نے قصبے کے مشرقی طرف قصبے کے باہر ایک بڑ کا درخت تھا اس کے نیچے بیٹھ جانا۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے سیر سے واپس آنا تو پھر آپ کے ساتھ ہو لینا۔ کسی نے حضرت مسیح علیہ السلام سے ذکر کیا کہ حضرت مولوی صاحب سیر کے لیے نہیں جاتے۔ آپ نے فرمایا وہ تو روز جاتے ہیں۔ اس پر آپ کو بتایا گیا کہ وہ سیر کے لیے ساتھ تو چلتے ہیں لیکن پھر بڑھ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور واپسی پر ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام ہمیشہ حضرت خلیفہ اول کو اپنے ساتھ سیر میں رکھتے، اور جب آپ نے تیز ہو جانا اور حضرت خلیفہ اول نے بہت پیچھے رہ جانا تو آپ نے چلتے چلتے ٹھہر جانا اور فرمانا مولوی صاحب فلاں بات کس طرح ہے۔ مولوی صاحب تیز تیز چل کر آپ کے پاس پہنچتے اور ساتھ چل پڑتے۔ تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد پھر تیز چلنا شروع کرتے، آگے نکل جاتے۔ تھوڑی دور جا کر پھر حضرت مسیح علیہ السلام ٹھہر جاتے اور فرماتے مولوی صاحب فلاں بات اس طرح ہے، مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب پھر تیزی سے آپ کے پاس پہنچتے اور تیز تیز چلنے کی وجہ سے ہانپنے لگ جاتے، مگر حضرت مسیح علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ 30-40 گز چل کر مولوی صاحب پیچھے رہ جاتے اور آپ پھر کوئی بات کہہ کر مولوی صاحب کو مخاطب فرماتے اور وہ تیزی سے آپ سے آ کر مل جاتے۔ حضرت مسیح موعود کی غرض یہ تھی کہ اس طرح مولوی صاحب کو تیز چلنے کی عادت ہو جائے۔ یہ صرف تیز چلنے کی مشق نہ ہونے کا نتیجہ تھا کہ مولوی صاحب آہستہ چلتے تھے، چونکہ طب کا پیشہ ایسا ہے کہ اس میں عموماً انسان کو بیٹھا رہنا پڑتا ہے، اور اگر باہر کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جانے کا اتفاق ہو تو سواری موجود ہوتی ہے، اس لیے حضرت مسیح اول کو تیز چلنے کی مشق نہ تھی۔ ورنہ اخلاص آپ میں جس قدر تھا اس کے متعلق خود حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں چاہے خوشبو دے اگر ہر یکز امت نور دین بود۔ پھر ایک اور مثال جس سے حضرت خلیفہ اول کا اخلاص بھی ظاہر ہوتا ہے اور توکل بھی، بیان کرتے ہیں مسلم موعود کہ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مکتب میں بیٹھے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دلی میں تھے، وہاں حضرت میر صاحب سخت بیمار ہو گئے۔ کلنج کا اتنا سخت حملہ ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بعض یونانی دواؤں سے بغیر آپریشن کے بھی آرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو تار دے دیا کہ جس حالت میں بھی ہوں آ جائیں۔ آپ مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے، کوٹ بھی نہیں پہنا ہوا تھا، پیسے بھی پاس نہ تھے۔ آپ نے غالباً حکیم غلام محمد صاحب مرحوم امرتسری کو ساتھ لیا اور اسی طرح اٹھ کر چل پڑے۔ حکیم غلام محمد صاحب نے کہا کہ میں گھر سے پیسے وغیرہ لے آؤں، مگر آپ نے کہا کہ نہیں، حکم یہی ہے کہ جس حالت میں ہو چلے آؤ۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول چلنے میں کمزور تھے، جیسے پہلے واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سیر کو جاتے تو آپ پیچھے رہ جاتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کھڑے ہو کر فرماتے مولوی صاحب کہاں ہیں، اور حضرت خلیفہ اول بعد میں آ کر ملتے، اس طرح پھر پیچھے رہ جاتے، پھر کھڑے ہو کر انتظار فرماتے، جیسا کہ واقعہ سنایا میں نے۔ مگر آپ غالباً حکیم غلام محمد صاحب کو ساتھ لے کر پیدل بٹالہ پہنچے، اسٹیشن پر جا کر بیٹھے، اور چلنے میں کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ حکم آیا کہ فوراً پہنچو، اسی دن چل کر بٹالہ پیدل پہنچ گئے۔ اب دیکھیں یہ اخلاص اور اطاعت ہے کہ زیادہ چلنے میں آپ کو دقت ہوتی تھی، لیکن حکم ہوا تو بٹالے تک تقریباً 11 میل کا فاصلہ پیدل پہنچ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا
کہ اب کرائے وغیرہ کا کیا انتظام ہوگا؟ حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ یہاں بیٹھو، اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی انتظام کر دے گا۔ توکل کی یہ مثال ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور دریافت کیا کہ کیا آپ حکیم نور الدین صاحب ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابھی گاڑی آنے میں 10-15 منٹ باقی ہیں، اور میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ آپ کا انتظار کرے۔ میں بٹالے کا تحصیلدار ہوں، میری بیوی بہت سخت بیمار ہے، آپ ذرا چل کر اسے دیکھیں۔ آپ گئے، مریضہ کو دیکھ کر نسخہ لکھا اور اسٹیشن پر واپس آ گئے۔ وہ شخص بھی ساتھ آیا، تحصیلدار، اور کہا کہ آپ چل کر گاڑی میں بیٹھیں، میں ٹکٹ لے کر آتا ہوں۔ اور وہ 2nd کلاس کا ایک ٹکٹ اور ایک 3rd کلاس کا لے آیا، اور ساتھ 50 روپے نقد دیے اور کہا کہ یہ حقیر ہدیہ ہے، اسے قبول فرمائیں۔ آپ دہلی پہنچے اور جا کر میر صاحب کا علاج کیا، میر ناصر نواب صاحب۔ مسلمان فرماتے ہیں کہ یہ صحیح توکل کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کا توکل صحیح ہے یا نہیں۔ ممکن ہے اس آزمائش کے لیے وہ فاقے بھی دے بعض دفعہ توکل میں، یہ نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ پورا ہو جائے۔ بعض دفعہ آزمائش آتی ہے، فاقے بھی ہوتے ہیں، ننگا بھی کر دے، موت کے قریب کر دے، تا بندوں کو بتائے کہ میرے اس بندے کا انحصار توکل پر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مسلم موت فرماتے ہیں کہ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ لنگوٹی باندھنی پڑتی ہے، دھجیاں لٹکنے لگتی ہیں، اور بعض کو اس کی مدد کے لیے اس طرح ننگا دکھا کر الہام کرتا ہے، بعض کو لفظی الہام سے بھی مدد کا حکم دیتا ہے، مگر بعض کو اس کی حالت دکھا کر تحریک کرتا ہے۔ مگر توکل کے صحیح مقام پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی سے منہ سے مانگتے نہیں، لوگوں کی تو جو اس طرح پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے، لیکن وہ خود جن کو توکل ہوتا ہے اللہ پہ، وہ خود کسی کے پاس نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بھیجتا ہے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ توکل کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے جو آپ کو حاصل تھا۔ ایک جگہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا جو مقام تھا اس میں بہت اعلیٰ مقام تھا، بہت بلند مقام تھا، بڑے ولی اللہ تھے، لیکن اس میں غلو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو اتنا نہ ہو کہ اس کو بڑھا دو کہ انتہائی ایسے مقام کے لیے جو جہاں مبالغہ ہونا شروع ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ان کی اولاد میں سے بعض نے یہ مبالغہ کرنے کی کوشش کی، اور بعض غیر مباح بھی یہ مبالغہ کرتے ہیں، لیکن غیر مباحین جو ہیں یہ آپ کی محبت میں نہیں کرتے، بلکہ ان کا مقصد اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سچائی کے اظہار سے بھی نہیں رکنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سچائی کا اظہار بھی کیا ہے اور آپ کے مقام کو بھی بلند کیا ہے۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی بڑی تعریف فرمائی رضی اللہ عنہ، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کی بڑی تعریف فرمائی۔ مگر قرآن اس لیے نہیں اترا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عزت قائم کی جائے، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں یہ کہیں ذکر آتا ہے کہ ہم نے تجھے اس لیے مبعوث کیا ہے کہ تو نور الدین کی عزت قائم کرے۔ ہاں، جو سچائی اور حقیقت تھی اس کا آپ نے اظہار کر دیا۔ مثلا آپ نے فرمایا چے خوشبو دے اگر یہ ہر یک دے امت نور دین دے، مگر یہ تو ایک سچائی ہے جو کہنی چاہیے تھی۔ جس نے قربانی کی ہو، اور حضرت خلیفہ اول نے بڑی قربانیاں کی ہیں، اس کی قربانی کا اظہار نہ کرنا ناشکری ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے، مسلم موعود کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک مریض آیا اور اس نے ذکر کیا کہ مولوی صاحب سے میں نے علاج کروایا تھا جس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس دن بیمار تھے، مگر جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ اسی وقت اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہی مولوی صاحب کو تحریک کر کے یہاں لایا ہے اور اب ہزاروں لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر مولوی صاحب یہاں نہ آتے تو ان لوگوں کا کس طرح علاج ہوتا؟
بس مولوی صاحب کا وجود بھی خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ شکر گزاری تھی لیکن غلب نہیں تھا. اس خلیفۃ مسیح اول کی عاجزی کی جو انتہا تھی اس کا ذکر ایک صحابی کے حوالے سے حضرت مسلم موعود نے کیا ہے. کہتے ہیں ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کو ملنے کے لیے آیا. آپ مسجد مبارک میں بیٹھے تھے اور دروازے کے پاس جوتیاں پڑی تھیں. ایک آدمی سیدھے سادھے کپڑوں والا آ گیا اور آ کر جوتیوں میں بیٹھ گیا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی جوتی چور ہے. چنانچہ میں نے اپنی جوتیوں کی نگرانی شروع کر دی کہیں وہ لے کر بھاگ نہ جائے. کہنے لگے اس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہو گئے اور میں نے سنا کہ آپ کی جگہ کوئی اور شخص خلیفہ بن گیا ہے. اس پر میں بیعت کرنے کے لیے آیا. جب میں نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ وہی شخص تھا جس کو میں نے اپنی بے وقوفی سے جوتی چور سمجھا تھا، یعنی حضرت خلیفہ اول. اور میں اپنے دل میں سخت شرمندہ ہوا. آپ کی عادت تھی کہ آپ جوتیوں میں آ کر بیٹھ جاتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آواز دیتے تو آپ ذرا آگے آ جاتے. پھر جب کہتے کہ مولوی نور الدین صاحب نہیں آئے تو پھر کچھ اور آگے آ جاتے. اس طرح بار بار کہنے کے بعد کہیں وہ آگے آتے تھے. تو یہ صحابی پھر بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی اولاد کو بھی کہا کرتا تھا کہ یہ مقام جو انہوں نے حاصل کیا اس طرح عاجزی سے حاصل کیا تھا انہوں نے. بہرحال یہ تھی آپ کی عاجزی. اس شخص کی عاجزی جو علم و معرفت میں بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، جو ہندوستان کے چوٹی کے حکماء میں سے تھا، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت بڑے عظیم اعزاز سے نوازا. لیکن ان سب باتوں نے آپ کو عز میں اور زیادہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے اور آپ کے نام پر فساد پیدا کرنے والوں کو بھی عقل دے اور سمجھ دے، اور ہمیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اس نمونے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ماریشس جلسہ سالانہ بھی ہو رہا ہے اور ماریشس میں جماعت احمدیہ قائم ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں. وہ اپنی سینٹینری منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ جلسہ بھی ہر لحاظ سے برکت کرے اور یہ 100 سال آئندہ وہاں نئی ترقیات کا پیش خیمہ ثابت ہوں اور نئے سے نئے منصوبے کریں. وہاں بعض فسادی لوگ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بھی جماعت کو محفوظ رکھے اور ہر شر سے بچائے اور ہر لحاظ سے جلسے کو اور ان کے پروگراموں کو بابرکت فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.